گزرے تھے ہم جہاں سے، تو میں نے کچھ دن لگائے آپ سے بات چیت کرنے میں، کیونکہ میں پہلے سمجھنا چاہتا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اور اس وقت کافی چیلنجز ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جب حکومت آئی تو ان کے چیلنجز کافی تھے۔ سب سے بڑا چیلنج تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی تھا۔ تو اس کے بعد ان کو کوشش تو انہوں نے بڑی کی اپنے دوستوں سے، سعودی عربیہ وغیرہ سے کچھ پیسے وغیرہ لینے کی، لیکن جس کو کہتے ہیں نا آسک اتنا بڑا تھا، $20 بلین کا گیپ، پھر اس کے بیچ میں ڈیٹ پیمنٹس وہ بھی کرنی تھی، تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ اس حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جب جانا پڑا تو انوائرمنٹ وہ نہیں تھی جو کہ میرے وقت میں، جو 2008 میں میں جب آئی ایم ایف گیا تھا تو دنیا ہمارے ساتھ تھی۔ فائٹ آن ٹیرر کی وجہ سے ہمیں جو کنڈیشنز لگائی گئیں وہ انہوں نے کنڈیشن نہیں لگائی، وہ بلکہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ انوائرمنٹ، فرینڈلی انوائرمنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں۔ اس وقت جو انوائرمنٹ تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، اور جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا۔ تو ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا۔ اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا، اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلٹی ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ گروتھ کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا۔ کووڈ میں جو بھی ان کے انیشیٹو ہو رہے تھے، جس میں ریونیو انیشیٹو تھا اور باقی جو انیشیٹو یہ لے رہے تھے کہ ونس اسٹیبلٹی آ جائے ان کائنڈ آف میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، تو وہ ہونی تھی، وہ وہیں کے وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ لیکن جیسے کووڈ ریسیڈ کیا تو وہ پھر سے ان کے کووڈ کے بیچ میں بھی انہوں نے کافی، اس حکومت نے 1.2 ٹریلین روپیز کا جو وہ پیکج دیا، ریلیف پیکج، وہ بھی ایک کافی اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اسٹیبل کر دی سچویشن، اور آرام سے آپ کی اکانومی نے تھوڑا بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ ابھی اس کے ثمرات ابھی آنا ہی شروع ہوئے ہیں، جس کے بیچ میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ صحیح بڑھ رہی ہے، آپ کی کراپس سوائے کاٹن کے باقی کراپس اچھی ہیں، اور ریمیٹنسز ہماری جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ تو وہ ابھی ہوا ہی تھا، اور ہمارے ریونیوز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ڈاکٹر وقار صاحب، کہ مارچ کے بیچ میں 46% جو ہے گرو کیا ریونیو نے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال میں نیگیٹو گروتھ تھی 6% ورسز ایئر بیفور، تو اس کا مطلب نیٹ بیسس پہ 40% جو ہے انہوں نے گرو کیا ورسز 18-19۔ اس اپریل میں، پچھلے مہینے میں 20 تاریخ تک جو گروتھ تھی وہ 92% تھی، 92% ورسز اپریل آف 2020۔ تو بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور 16% نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے سال۔ اس کو نکال بھی دیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اراؤنڈ 74% گروتھ۔ لیکن آخری 10 دن میں پھر سے یہ کووڈ جو 3 آیا، لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو وہ سلائیڈ ہو کے 92% سے وہ اینڈ ہوا 57% پہ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں جو خطرہ آ رہا ہے وہ کووڈ سے آ رہا ہے، ورنہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم سے ریکوری شروع ہو چکی ہے نا۔ اینڈ میں ادھر آ گیا ہوں ابھی، اور میری کیا فلاسفی ہے، پرائم منسٹر کی اس وقت کیا فلاسفی ہے۔
ہماری فلاسفی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسکلی اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ موڈ میں جانا ہے. ہم نے اس اکانومی کو گرو کرنا ہے. سو ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں کہ ہم اس کو کیسے کیا گرو کرنے میں کیا ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ظاہر ہے ہم کوئی پی ایچ ڈی پہ کے کوئی اور پروجیکٹس انسینٹیوائز کریں, انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں, ایگریکلچر کو, تو ان ساروں کو, ہاؤسنگ کو انسینٹیوائز کریں تاکہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ہو اور انڈسٹری یہ گرو کرے. اور اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو ایک ہمارے لیے ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ریونیو انویلپ کتنا بڑا ہے. تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا اچھا گرو کر رہا تھا, لیکن ابھی ہماری تو یہ امید ہوگی کہ یہ جو ہائیٹس ہے اپنا کووڈ-3 کا یہ تھوڑا ہو اور پھر سے ہم واپس اپنی ریل پٹڑی پہ چڑھ جائیں. تو پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بیسیکلی ہم نے اس کو ریونیو کا انویلپ بڑا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو پش کرنا ہے. نا ہم نے ایک چیز اور شروع کی ابھی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں 70 کی دہائی سے جو شروع کی 70 جس کو آپ پلاننگ کمیشن کا اس وقت ہم پلاننگ کرتے ہوتے تھے, ہم اکانومی کی پلاننگ کرتے ہوتے, اور ہماری جو اکانومی تھی واز ون آف دی ٹاپ اکانومیز ان ایشیا. ہم لوگ 1968 میں وی ور دی 4th لارجسٹ اکانومی ان ایشیا, جاپان, چائنا, انڈیا, پاکستان. اور اب ہم جا کے کہیں, اور اس وقت ساؤتھ کوریا جو تھا وہ بیسکلی کچھ 8ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ تھا, لیکن انہوں نے وہی جو ہمارے سے پلان لے کے گئے وہ اس کو کرتے رہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس دفعہ ہم نے ابھی ای اے سی کے تحت ہم نے کوئی 12 گروپس بنائے ہیں, اور وہ 12 گروپس کے بیچ میں ہم بیسکلی ابھی پلاننگ کریں شارٹ, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم. اور وہ کون سے ایریاز ہیں وہ میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پوری کمپریہنسو پلان بنانے ہیں انہی منسٹریز کے, انہی لوگوں کے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور تاکہ پھر ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں. اس کے بیچ میں پرائس اسٹیبلٹی ہے نمبر 1. ہم نے جو پرائسز ہے ہماری وہ بالکل ایریٹک ہیں اور بہت ہی ہماری انفلیشن جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور اس میں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو انیشل میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے کہ جو ہم بیسکلی توجہ ہی نہیں دے رہے کہ جو فارمر سے ریٹیل تک جو پرائس ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے. اس کا مطلب میں جس طرح آپ کو ایک دے دیتا ہوں, اب میرے خیال ٹی وی پہ کسی نے چلایا بھی ہے کہ پیاز جو ہے وہ جیکو بعد میں 3 روپے پہ فارمر سے ملتا ہے اور 35 روپے پہ جا کے ریٹیل میں ملتا ہے. کیوں؟ وائی از اٹ دیٹ دیر از سچ اے وائڈ کائنڈ آف مارجن فار دا مڈل مین. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کے ابھی وہ توجہ دینا شروع کی ہے, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ انوویٹیولی ہم ان چیزوں کو کیسے اس کو ریڈیوس کریں, بیکاز دس از ہورینڈس نا. چلیں یہ تو ایک میں تو 1000% یا جو بھی ہے, لیکن باقی ایوریج پہ 35, 50, 60% کی جو ہے وہ بیسکلی مڈل مین کا مارجن ہے. This should not happen. So I think the price stability is one of our key, kind of focus, because Prime Minister and I think all of us want کہ ہمارا کامن مین جو ہے اس کے لیے جو چیزیں ہیں, مہنگائی جو ہے یہ کم ہونی چاہیے, اسپیشلی ایوری ڈے یوز جو آئٹمز ہیں. پھر ہم نے جو باقی جو 10-11 میں اور بتا سکتا ہوں. سوشل پروٹیکشن از اندر ون, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سوشل سیکورٹی تو ہے ہی نہیں. سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ہم اس وقت صرف جو BISP کا جو دیتے ہیں تھوڑے پیسے, لیکن آئی تھنک اس نے ثانیہ نشتر نے بڑا اچھا کام کیا ہے احساس میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور اس میں صحت بھی ڈال دیں, اس کے بیچ میں امپلائمنٹ بھی ڈال دیں, اس کے میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ڈال دیں. تو اس کو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. پھر فسکل سسٹینیبلٹی جس میں ریونیو اور کاسٹ بھی, ریڈکشن آف کاسٹ. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ابھی تو یہ تو حکومت 2-2.5 سال سے آئی ہے, بٹ میں جب NFC کر کے گیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ڈیوالو ہو گئی تھی کئی منسٹریز, اور وہ جو تھیں وہ اپنا ان کے ایکسپنسز بھی ڈیوالو ہونے چاہیے تھے, لیکن وہی منسٹریز کو ڈفرینٹ نام دے کے اس کو بیسکلی 300% تو ان کے ایکسپنسز بڑھ گئے. تو ہم نے اس کو ریشنائز کرنا ہے. یہ دیر سپوز ٹو بی ہم نے 57.5% صوبوں کو اس لیے دیا تھا کہ بھائی وہ چیزیں وہ خود کریں, تعلیم ہے اس میں, صحت ہے وغیرہ, لا اینڈ آرڈر وغیرہ. تو یہ ہم نے ایکسپنس پہ بھی کام کرنا ہے, اور اس ایکسپینڈیچر جو ہے یہ دس از ایکولی امپورٹنٹ, بٹ مور امپورٹنٹ از ریونیوز.
اور ریونیو کے بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی بلیو اینڈ فرینکلی دس ٹیم بلیوز کہ ہمارے ایف بی آر میں دے ہیو ڈن پریٹی گڈ جاب ایز آف ناؤ، بٹ یہ بھی ماننا پڑے گا ہراسمنٹ ہے، کہ ہراسمنٹ ہے. ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر. تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے، بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے، تاکہ یہ عام آدمی جو ہے یا کوئی جو جانا ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو دقت نہیں ہونی چاہیے. پھر ہماری جو ہے اس میں انرجی اینڈ پاور ایک بہت بڑا گوریلا بیٹھا ہوا ہماری ٹیبل پہ، کیونکہ ہم نے یہ اتنے لگا دی ہیں کہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اتنی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جناب لوگ کہتے ہیں، اور میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از ناٹ مائی پالیسی، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہم نے کیا کرنا ہے اور بہتری کیسے لانی ہے. لیکن کیپیسٹی پیمنٹ میں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری گروتھ جو 5.5% تھی وہ بڑھتی رہتی تو شاید یہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ہماری اس وقت گروتھ 7.5% بھی ہوتی نا 7.25 میں، پھر بھی ہماری بہت بڑی کیپیسٹی، تو ہم نے اوور کیپیسٹی ایک کریٹ کر دی ہے، وہ کر دی ہے. اب اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا ہماری 62 to 63% جو ہماری جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اپنا رورل ایریاز میں ہیں، زراعت ان کا وہ پیشہ ہے. اور اس پہ ہمارا جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے 7-8 سال میں 10 سال میں ہمارا کیا پرفارمنس رہی ہے. فلیٹ ایپ سے فلیٹ، کبھی ایک سال تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے پھر نیچے. اس کا مطلب ہم نے انڈر اسپینڈ کیا ہے ایگریکلچر میں. ہمیں ایگریکلچر کے اوپر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، پانی پہ کرنے، بیج پہ کرنے چڑھیں گے، فرٹیلائزر پہ کرنے، میکنائزیشن پہ کرنا پڑیں گے، کریڈٹ پہ کرنا پڑیں گے، مارکیٹنگ پہ کرنا پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو ٹریٹ ایگریکلچر ایز اے میجر انڈسٹری فار اس، بیکاز سب سے زیادہ امپلائمنٹ وہیں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایگریکلچر از ون آف آر میجر فوکس پوائنٹس. پھر آپ کی انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے، اس لیے آپ کو جو بھی آتا ہے ڈمپ کر دیتا ہے یہاں چیزیں، تو امپورٹ بھی اب آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسچینج ریٹ آپ کھیلتے ہیں، اس سے انفلیشن بڑھتی ہے. اور ایکسپورٹ آپ کی کمپیٹیٹو نہیں ہے، اس کو کس طرح کمپیٹیٹو کرنا ہے. وہ فیملی بزنسز ہیں، ان کو کیسے، اور فریگمنٹڈ ہے. آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت انڈسٹری جو فریگمنٹڈ ہے. آپ ٹیکسٹائل لے لیں، نیم اٹ، اسپورٹس گوڈ، انجینئرنگ، لائٹ انجینئرنگ، کیونکہ یہ فیملی بزنسز ہیں. تو باپ جو ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، بڑا بیٹا ایم ڈی ہوتا ہے، وہ 2 جنریشن کے بعد سپلٹ ہو جاتے ہیں. وہ سارے جیسے سپلٹ ہوتے ہیں وہ بزنسز کو بھی سپلٹ کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کی جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری وغیرہ وہ فریگمنٹڈ ہے. اٹ ہیز ٹو بی کنسالیڈیٹڈ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک کوئی میکنزم کریٹ کیا. ایک تو ہم نے کر دیا کہ چیپٹر 11 آ گیا جو جس کو بینکرپسی لا ہے، وہ ہے CRA کے نام سے. اب ہم نے ایک ویکل کریٹ کرنا ہے جو اس انڈسٹری کو کنسالیڈیٹ کرے اور پھر بیچے، جس میں FDI لے کے آئے. یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں کوئی FDI نہیں ہے، 0 FDI. دنیا کے بیچ میں جو لوگوں نے ایکسپورٹس بڑھائیں، ویتنام ہے یا چائنا تھا یا ملیشیا وغیرہ، وہ FDI کو جا کے ایکسپورٹ انڈسٹری میں لے کے آتے تھے، تاکہ ایک تو پیسے آئیں، پھر ٹیکنیکل نوہا ہے، اور پھر مارکیٹس ان کی اسٹیبلش ہوتی تھی، وہاں بنا کے وہ واپس بھیج دیتے تھے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک چیز تو یہ میں کنسالیڈیشن کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں CPEC کو یوز کرنا پڑے گا. CPEC میں چائنا نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے. اب ہم ان کو کہنا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں یہاں، آپ مہربانی کریں کہ یہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو، آپ ویتنام لے کے جا رہے ہیں، آپ مطلب میانمار لے کے جا رہے ہیں، آپ تھائی لینڈ لے کے جا رہے ہیں، ساری جگہ لے کے، کچھ ادھر بھی لے کے آئے نا. آپ اچھا وہ سن سیٹ انڈسٹری کہتے ہیں اس کو، وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں 85 ملین جابز اوکے اوور دی لاسٹ نیکسٹ 10 ایئرس. وہ کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل ہے، وہ لیدر ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. سو ان کو کہنا ہے بھائی جان اس میں آپ اپنی کمپنیز کو لے کے آئیں، جہاں ہی مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں یہاں سے. تو اس کے اوپر ہمیں کافی توجہ دینی پڑے گی. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور سیکٹر ایسا ہے جو میرے خیال میں جس کی بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اگر ہم اس کو اس پہ کانسنٹریٹ کریں
تو انشاءاللہ ہم کافی اس میں کامیاب. اور وہ ہے آئی ٹی جو ہے اس وقت آپ کی 65% سے گرو کری ہے ایئر آن ایئر اس کی ایکسپورٹ. یہ آرام سے 100% پہ ہو سکتی ہے. تو آج آئی ٹی 2 بلین اس دفعہ ہوگی جو ایکسپورٹ ہیں, وہ اگلے 2 سال کے بیچ میں 8 بلین ہو سکتی ہے آرام سے. میں اس کا آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب سٹی بینک میں تھا تو ہمارے انڈیا میرا کاؤنٹر پارٹ ہوتا. 292 میں 1992 میں ہم ہانگ کانگ میں بیٹھے تھے, تو اس نے کہا شوکت آر آئی ٹی ایکسپورٹس ول کراس $1 billion in 2000 and then it'll cross $100 billion in 2010. میں ہنسنا شروع ہو گیا. میں کہ یار تم لوگ ہمیشہ ہی ایسے ڈینگے مارتے رہتے. گیس واٹ, دیٹس واٹ ہیپن. وہ 100 بلین کراس کر گئے 2010 میں. ہم اگر اس میں کانسنٹریٹ کریں اور بھیڑ چال نہ کریں کہ جی ایک کسی نے لگا دیا, نہیں, سوچیں کہ ہمارا یو ایس پی کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے. تو آئی ٹی جو ہے وہ ایک کے لیے ہمارے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years. تو ہم اس کے اوپر آج, اور اس میں ظاہر ہے اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ آئے گی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں. آئی تھنک پرائم منسٹر نے بہت اس پہ زور لگایا, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا خرابی تھی. پاکستان میں 0.25% اس وقت مارگیج لونز ہیں. دنیا کے بیچ میں, ساری دنیا کے بیچ میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ سٹارٹ سے ہوتی ہے. فریڈی میک اور فینی مے جو امریکہ کے 2 گارنٹی کے انسٹیٹیوشن ہیں مارگیج کے, دے آر 80% آف دی جی ڈی پی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کی جو ہے وہ تقریباً 17 سے 18 ٹریلین کی ان کی وہ ہے, اور ہم 0.25 ہیں. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ فور کلوجر لا نہیں تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹس جو تھے وہ ہائی تھے, تو لوگ جو ہیں اگر 14-15% پہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک کر دی گئی ہیں. اس میں ابھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, میرے خیال میں اس کو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ایک دفعہ مومنٹم ہوا تو یہ بینکس کے لیے بہت اچھی چیز ہے, بیکاز آلموسٹ سیکیورڈ ہیں جہاں آپ کے پاس بینکرپسی لا اگر آ گیا تو یہ ایک ہمیں بہت اچھا, اس کو اور ہم نے آگے لے کے جانا ہے. پھر میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ایس او ایز ہے. ایس او ایز پہ ہم نے مطلب باتیں تو ہم نے کافی کی, لیکن اب ایکشن ہوگا. یہ ایس او ایز کو ہے, اس کی مینجمنٹ جو ہے ہم نے لے کے حکومت سے نکال دینی ہے, اور اس میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈز ابھی لگ ہی رہے ہیں, لیکن اس کی اوور آرچنگ جو اس کی جو سپرویژن ہوگی وہ منسٹریاں نہیں کریں گی. وہ بیسکلی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ ٹیئر لوگ ہوں گے, نہ پولیٹیشین ہوں گے نہ بیوروکریٹس ہوں گے, اور بیسکلی وہ بھی نہیں ہوں گے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ خریدیں ان کو. تو وہ اچھے لوگ ہم لے کے آئیں گے اور وہ ان کو چلائیں گے, اور اس کے اوپر کافی ہم نے کام بالکل ختم کر چکے ہیں. لا کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے کیسے کرنا. پھر فائنینشیل سیکٹر بہت اچھا چل رہا ہے جی. باجی بینک بہت اچھے چل رہے ہیں. کیا ہیں یہ سارے اسٹیٹ بینکس ہیں یار. سو یہ ابھی 48% ہمارا جو ڈپازٹ ٹو وہ ریشو ہے, لون ریشو ہے, اے ڈی آر جس کو کہتے ہیں, ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو. 100 روپیہ جو ہے وہ ڈپازٹ آتا ہے, اور 48% جو روپے جو ہے وہ لون دیتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ صرف 9 سے 10 شہروں میں 85% کریڈٹ ڈسبرس ہوتا ہے. کے پی کے جو 600 بلین کا میرے خیال میں ڈپازٹ بیس ہے, 50 بلین سے کم اس کی لینڈنگ ہے. یہ کیوں بھائی, یہ کیوں ڈپرائیو کر رہے ہیں؟ یہی چیز ساؤتھ پنجاب کی ہے, یہی نارتھ سندھ کی ہے, یہی بلوچستان ہے, یہی چیز آزاد کشمیر ہے. سو وی ہیو ٹو ناؤ بیکم یہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کو اپنا ایک قسم سے ریجیکٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا اس میں. اور پھر 75% کارپوریٹ بینک لینڈنگ ہے, 7% ایس ایم ای ہے, 5-6% ایگریکلچر ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. وائی ناٹ, ہاؤسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور بینکنگ کا فٹ پرنٹ, ٹوٹل بینکنگ کا فٹ پرنٹ اس کا جی ڈی پی کا 33%, ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. اور اس کا بھی آپ کو میں نے بتایا 48% لینڈ کرتے ہیں. تو اونلی 16% آف دی بینکنگ سیکٹر, جو کہ اس وقت فارمل سیکٹر کا اونلی وے پیپل کین بورو از تھرو بینکنگ, وہ 16% سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو بڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش بھی 50-60% پہ ہے, انڈیا تو 80-90 پہ ہے. چائنا 225% آف جی ڈی پی از بینکنگ فٹ پرنٹ. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر. اور اسی چیز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سیونگ ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں رہا, کیونکہ ہم بیسکلی ہم نے فارمل سیکٹر کے بیچ میں یہ بینکنگ وغیرہ کو جگہوں پہ نہیں لے کے گئے. تو اس میں ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے یہ ڈومیسٹک کامرس جو ہے
کہ یہاں کے لوگ ہمارے ریٹیلرز، ہمارے تاجر، ان کی ہم نے زندگی کیسے آسان کرنی ہے. دس از آلسو ون آف دی تھنگ. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ تو ہم نے پلاننگ کر لی. اب ہم نے آگے جب چلیں گے تو اس کا بھی ایک ویل آرگنائز طریقے سے ہم چلیں گے. اور اس میں ابھی اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جناب آپ کے کی چیلنجز جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. ریونیو ہمارا کی چیلنج ہے، پاور سیکٹر ہمارا کی چیلنج ہے، پرائس اسٹیبلٹی ہمارا کی چیلنج ہے، اور اوور آل گروتھ از آر کی چیلنج. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں اچھا ہونا شروع ہوئی ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ایگریکلچر میں بھی ہوا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہے. آج ہی میں نے بیٹھ کے گورنر کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک اسکیم ہم نے شروع کی ہے، اور وہ ہے ایس ایم ای پہ. ایس ایم ای ہماری جو ہے اس کو پیسے کوئی نہیں دیتا یار. بینکس والے اس وقت ایس ایم ای لونز، آپ کو اس وقت تعجب ہوگا، مجھے آج بتایا گیا 1 لاکھ صرف ایس ایم ای لون ہے پورے سسٹم میں. 1 لاکھ. ایس ایم ای ملینز میں ہے، 1 لاکھ ہم لون دیتے ہیں. تو ہم نے آج اس کو ایک بہت پیراڈائم شفٹ کیا ہے. اس میں ہم لوگ پیسے ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک قسم سے پروگرام بیس بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال کے بیچ میں یہ 1 لاکھ 2-3-4 ملین ہونا چاہیے. 2 ملین تو کم از کم ہونا چاہیے. جس سے یہ ہے کہ اور اس میں حکومت پیسے ڈال رہی ہے ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے. پروگرام بیسڈ ہوگا، جس طرح کنزیومر ہوتا ہے اسی بیسس پہ ہوگا. اس کی جو آپ لاس ریشوز، ہم لاس لیں گے پرسنٹیجز. حکومت جو ہے تقریباً ایوریج پہ 50% کا لاس جو ہے وہ حکومت لے گی. انشورنس ہم کمپنی بنا رہے ہیں، اس کے تھرو ہوگا یہ. تو اور کامیاب نوجوان بھی اس وقت کو تقریباً 8,500 لون ہے. نتھنگ، بڑا تھوڑا ہے. وہ ہم نے بیٹھ کے اس کو ریویمپ کیا ہے. ہم یہ اخوت وغیرہ، یہ آر ایس پیز، این آر ایس پیز، اس کو یوز کریں گے. اس کو ناٹ کامیاب نوجوان بٹ کامیاب کسان بھی شروع کریں گے. یہ بھی ہم کریں گے اور اس کو بھی اسکیل کریں گے. یہ بھی 8-9 ہزار نہیں ہونا. کیونکہ آپ نے بینکرز کے حوالے کر دیا نا، تو بینکر تو میرے جیسے لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سیکورٹی کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا آگا پیچھا دیکھو، یہ دیکھو. نہیں، ہم نے اس کو اسکیل کرنا ہے. وی وانٹ ٹو ٹیک دس اپ ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس. اوکے، سو دس از دا وے وی بلیو دیٹ وی ول بی ایبل ٹو برنگ پراسپیرٹی ایٹ دا گراس روٹس آف دس کنٹری. یہ کامیاب کسان، کامیاب نوجوان کا مطلب ہے کہ جو باٹمز اپ. بائیڈن نے کیا کہا اس دن؟ بائیڈن نے کہا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ فیل ہو گیا. ہمیں نیچے سے اوپر والا جو ہے وہ ماڈل لانا پڑے گا کہ نیچے والوں کو آپ اگر وہ کریں تو وہ اپنے بزنسز بنائیں، جو مرضی کریں. وہ جو ہے کیونکہ اس وقت جو ٹاپ ٹرکل ڈاؤن نے یہ کیا ہے، امریکہ میں کیا، اور ہمارا بھی آلموسٹ یہی ہونا چاہیے. امریکہ میں نچلے سے لے کے اوپر والے جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ 250 ٹائمز کا فرق آ گیا. آج سے 20-30 سال پہلے کوئی 25 گنا فرق تھا، آپ 250 ہو گیا. اٹ مینس رچ آر گیٹنگ ریچر، پور آر اسٹیئنگ ویئر دے آر. ہم نے وہ ابھی یہ ایس ایم ای لونز، کامیاب نوجوان، کامیاب کسان، ان کے تھرو ہم نے یہ نچلے لیول پہ ہم نے پراسپیرٹی لانی ہے. اس سے ایک تو پاورٹی لیولز جو ہے وہ نیچے گریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور چیز وہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس نے ابھی تک تو بات ہی نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف پروگرام ہے، ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اور یہ میں نے مثال دی ہے ان کو کہ دیکھیں جی 92% ہماری ریونیو کر رہے تھے اور کووڈ 3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کریں، وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے. یہ ساری مہنگائی اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ بڑھا دیں فیول چارجز وغیرہ، آپ کو ایک دم انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی، ہر چیز پہ آج لاگو ہوتی ہے اس میں یہ ٹیرس وغیرہ میں. تو ہم نے ان سے بات کی ہے اور وہ کافی سمپیتھیٹک ہیں، ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی. تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلیں گے نہیں، لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ اسپیس دیں اور اس کو ہم طریقہ کار جو چینج کر دیں گے. ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی. آل دے آر انٹرسٹڈ کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے، اس میں کوئی تھوڑا سا وہ یہ آنا چاہیے، اسٹیبلٹی آنی چاہیے.
وہ ہم ان کو پروف کریں گے کہ ہم جو میئرز لیں گے اس کی وجہ سے وہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ ٹیرف انکریز اپنے عام آدمی کے اوپر کریں گے. وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ, اور ہم اس میں سے ان کو معذرت کریں گے, لیکن انشاءاللہ وہ دے آر سمپیتھیٹک ٹو دس. دوسری چیز یہ ہے ٹیکسز کے اوپر, ہم ٹیکسز میں بھی یہ کریں گے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بیسکلی جو ان کے خیال میں ہم یہ ایگزمپشنز وغیرہ یہ کر دیں. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے, ہم انوویٹو طریقوں سے بڑھائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ ہم نئے چیزیں لے کے آئیں گے, جس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اب 10.25 ہوگا اس سال, وہ انشاءاللہ ہر سال 1.25%, 1%, 2%. اگر اب وہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ انہوں نے 2019 پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ 3,800 سے اٹھ کے 5,500 پہ چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں دس از دا رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. ہم ہر سال 1.5% اگر کرتے جائیں تو 7-8 سال کے بیچ میں ہم 20% پہ چلے جائیں گے. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو, اور ہم ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا نہیں خیال, تو پہلے میرا یہ ہے کہ اگر اف پیپل تھنک کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کی کوشش کریں, نہیں, ہم نہیں نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام سے ایک آپ کو ایک اسٹیمپ ملتی ہے, اور اس کے بعد جس سے یہ ہے کہ دنیا جو ہے آپ کو وہ دیکھتی ہے کہ یہ بیسکلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم جو انہوں نے اس وقت ہمیں جو ہدف دیے ہوئے ہیں ان کو ہم کہیں گے اس وقت کووڈ 3 آ چکا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو تھوڑا سا اسپیس دیں. اور مجھے جو میری گفتگو ان سے ہوئی ہے اور حماد کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ کافی ایک اس میں کنسیڈر کریں گے. تو یہ میں نے تو باتیں کر لی اپنی. تو اب پلیز سوال. جی جی مہتاب میاں کیسے ہو؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک سر, لگتا ہے آپ کی گریٹ گول ہے. سر 2-3 کوشچن ہے میرے. ایک یہ فرنٹ لوڈڈ جو آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, آپ بیسیکلی ریونیو کا ٹارگیٹ کتنا رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف جو اگر آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے تو ریونیو تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے ہوگا تبھی اسپیس کریٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری سر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امپریشن مل رہا ہے یہ این پی ایف سی کی جو میٹنگس ہیں کہ اس میں آپ جو سی پی آئی کی میتھڈالوجی ہے اس کے ساتھ کچھ ٹنکرنگ کریں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں, کیونکہ اگر اس کی میتھڈالوجی کو آپ چینج کریں گے تو آپ کو پوری سیریز جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. دیکھیں بڑی اچھی باتیں آپ نے دونوں کی. پہلا تو آپ نے کہا کہ جی ریونیو تو بڑھانا ہے یار, ہم نے ریونیو تو ہم نے بڑھانا ہے, اور ہمارا بڑھ رہا ہے ابھی بھی 57% تو بڑھا ہے نا پچھلے ایئر آن ایئر پہ. ٹھیک ہے, ہم نے ریونیو کو جو وہ ٹارگٹ کی بات کریں, ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بڑھانا ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونیو جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب لے جائیں, لیکن اس کی ان کی طرح نہ لے جائیں نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایگزمپشن کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو, وہ ختم کر دو. مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی. اور ہم نے جو جس طریقے سے ہم جو ہے وہ ویٹ کو اپنا یہ جو اپنا جی ایس ٹی کو ہے اس کو اسٹریم لائن کریں گے. ہم اپنے انکم ٹیکس والوں کو, ہمارے پاس اس وقت پوری ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی ہے, سارا کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. جو پیسے نہیں دے رہے ان کے پاس جائیں گے, اس کو براڈن کریں گے. تو یہ تو بڑھانا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل, میں وہ شخص ہوں جس نے یہ اس کو اسٹیٹسٹکس پاکستان کے لیے لے کے اس کو ادارے کو بالکل انڈیپینڈنٹ کیا تھا میرے وقت میں. اور میں نے کہا تھا یہ ہمارے پاس فائنانس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو ہم مینوپولیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو مینوپولیشن میں نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں. 35 شہر جو ہیں وہ ان سے یہ پرائسز لیتے ہیں. 35 شہر میں جناب والا آپ ذرا اس کی ذرا بریک ڈاؤن کریں. میں نے دیکھی 11 تو صرف کراچی ہے, کراچی کے ڈفرینٹ علاقے ہیں وہ 11 شہر ہو گئے. 7 جو ہیں لاہور ہیں وہ ڈفرینٹ علاقے ہو گئے وہ 7 ہیں. یار 35 میں 18 تو 2 شہر ہیں. وہ بھائی باقی شہر پاکستان میں نہیں بستے. میں کہ یار اس کو براڈن کرو نا یار. میں تو نہیں, میں تو ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے جاؤں گا اور میں ان کو سامنے اور سفارش کروں گا, اور وہ اگر اگری کریں گے تو کریں گے, نہیں کریں گے نہیں کریں گے. بٹ میں تو لاجیکل بات کر رہا ہوں نا. مجھے بتائیں کہ ایک ہی شہر کے 11 دوسرے کے 7 اور دونوں کو ملا کے 50% سے زیادہ, مور دین 50%, کیا لاہور اور کراچی دونوں ملا کے 50% پاپولیشن کے ہیں پاکستان کی؟ نہیں. سو دے آر اگنورنگ لاٹ آف سٹیز.
all I'm saying is just be fair, okay, that is all I'm saying. دوسرا ان کے پاس یہ جو میں تو ان کی ہاں ٹھیک ہے میں ان کی پڑتال کرتا ہوں, لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس ڈیٹا ہے یار, یہ مجھے بتاؤ کہ ہائی لو کیا ہے. ہائی لو کیا جی, لو جو ہے اس میں 50% مارجن ہے بٹوین دا ٹو اینڈس ہیں, اور ہائی میں 33% ہے, ایوریج 13 ہے. اور میں کہ یہ کہاں کی ارتھمیٹک ہے تمہاری کہ ہائی جو ہے 13 ہے 33%, دو پہ 50% مارجن ہے, اور درمیان 13 ہے. وہ 13 تو نہیں ہو سکتا نا, ہاں جی سوری ہماری کیلکولیشن ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو میں ذرا ان کو کہہ رہا ہوں ذرا توجہ دو, یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کا کام امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. وائی؟ بیکاز عام آدمی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں کہاں نہیں جا رہی. دیٹ از آل. یو نو می, آئی ایز دا گائے ہو سیڈ میرے یہاں سے فائنانس منسٹری سے نکالیں اس کو پی بی ایس کو, اور میں نے ٹی اے لے کے اور اس میں کہا تھا کہ اسٹیٹسٹک کینیڈا کی طرح, اسٹیٹسٹک جرمنی کی طرح یہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پھر سے بیوروکریٹک بنا دیا, لیکن اس کو ٹھیک کریں گے. آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو ٹنکر آن دیز تھنگس. ہاں جی جی جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. 2.5 سال سے جو آپ سن رہے ہیں ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی ہے. اکانومی کا تو یہ اصول ہوتا ہے کہ جب سپلائی بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے, سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے, پرائس بھی کم ہوتی ہے. آپ کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے لیے بجلی کا ٹیرف بار بار بڑھا رہے ہیں. تو آپ جو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے آپ پوری کیپیسٹی کو یوز کریں, 50% کے دیں لوگوں کو, تاکہ اس کا آپ کو کم از کم کچھ تو آئے نا. وہ کم کرنے جا رہے ہیں. دوسرا بتائیں جو آپ گروتھ مانگنا چاہ رہے ہیں 5% 7%, جو نیب کا اس وقت قانون ہے, جو کچھ ملک میں حالت ہوئی ہے 2.5-3 سال سے, اور ایف آئی اے کے جو قانون ہے یا ایف بی آر کے جو آپ نے جس طرح خود بتایا ہیرسمنٹ ہے, تو ان چیزوں کی موجودگی میں آپ گروتھ لے سکتے ہیں. تھرڈ آپ نے دو سوال پہلے یار, او بھائی مجھے پہلے کر دے, تم پھر سے کر لینا یار. دا ویری فیکٹ از کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ کیپیسٹی پہ ہم وہ کریں, وہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم دیکھیں جس طرح ونٹر کے بیچ میں گیس یوز ہوتی ہے, گیس ہمارے پاس ہے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ الیکٹرک ہیٹرز وغیرہ ان کو انکریج کیا جائے. ہم بینکس کو کہیں لوگوں کو پیسے دیں تاکہ الیکٹریسٹی کنزیوم زیادہ ہو. اس وقت تو میں سر آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ہم کوشش کریں اس کو, آپ کا صرف کہنا یہ ہے کہ اس ٹیرف کو بہت نیچے لے کے جائیں تاکہ یوز زیادہ ہو. اس وقت میری جان میں آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں وہ آئی ایم ایف والے ہمیں یہ اتنا لیوریج نہیں دے رہے. اب میں وہ رکوا دوں نا اوپر جانا, وہ بھی بڑی بات ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو, یہ بالکل یہ آپ کی جو بات ہے یہ بڑی پروگریسو بات آپ نے کی ہے. دوسری آپ نے میرے سے بات کی کیا نیب کا, دیکھیں یہ میں آپ کو صرف اس کے اوپر کوئی پبلک سٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گا, لیکن میں آپ کو صرف اپنا ایک ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. جب میں حبیب بینک میں گیا تو اس وقت جو 113 بلین کے لونز تھے, 68 بلین جو تھے وہ بیڈ لونز تھے, وچ مینس 58% جو بیڈ لونز تھے. اور تو میں جو بیٹھ کے ان کی اگر ان کو کورٹس میں لے کے جاتا, پروسیکیوشن کرتا, یہ کرتا, تو 3 سال کا میرا ٹینیور تھا, میں اس میں خرچ ہو جاتا. تو میرا یہ ایٹیٹیوڈ تھا, گیٹ آؤٹ آف دی گریو یارڈ, اسٹاپ ڈگنگ اسکیلیٹنس, نکلو باہر اس سے. تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, اس میں 68 بلین ڈالے. ایک بندے کو کہا اس میں جس کو پیسے چاہیے اس کو دو, لیکن نہ کوئی فیکٹری رکے نہ کوئی بزنس رکے, لیکن اس میں سے نکلو, اس میں سے ان کے ساتھ مکمکا کرو, جو بھی کرو. اور میں دوسرا جو ہمارا جو صحیح پورٹ فولیو تھا اس کو میں آگے لے کے چلا, اس کو ریفارم کیا, اور وہ آپ نے دیکھا بینک جو ہے 3 سال کے بیچ میں پروفٹ. ادھر بھی یہی چیز ہے, وی شوڈ اسٹاپ ڈگنگ. ہم دیکھیں, ہم کھڑے ہیں جہاں, اور نیب جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک قسم سے ہمارا جو ایک قسم کا انوائرمنٹ ہے اس کو ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں اس کو اس لیول اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا, بیکاز یہ ہمارا پرائم منسٹر اور سارے اس چیز سے مطلب اس میں انوالو ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کوئی اسٹیپس لیں گے. اچھا جی, ہاں جی, ہاں جی, نہیں ادھر تو دیکھ آپ ادھر سے ایک ہو گیا نا, ابھی ادھر سے ایک کریں. جی جی ہاں جی ہاں. سر میرا یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ
IMF के साथ कि हम उनको कोशिश करेंगे कि कुछ लिफ्ट ले लें। एक तो ये बता दें कि अगर IMF किसी चीज़ पे नहीं आता, कोई रिव्यू नहीं होता, तो आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है? दूसरा ये कि इसके लिए जो सारे आप इकदाम कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त पोजीशन ये है कि दोनों बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप सारे इकदाम करते हैं लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तो आपके सारे इकदाम क्या आप नहीं समझते कि धरे के धरे रह जाएंगे? बिल्कुल सही। देखें, मैं वायदा मैंने ये चार्टर ऑफ इकॉनमी मैंने स्पिन किया था जब अपने वक्तों के बीच में, तो मेरे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी लोगों से ठीक है, क्योंकि मैंने NFC भी कराया था और उस वक्त भी कंसेंसस NFC था। तो ये ज़रूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। तो मेरा तो ये जस्तजू होगी कि हम इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, वेदर इट इज़ PMLN, पीपल्स पार्टी, बाकी जो क्रिटिकल पार्टीज़ हैं, कि हम चंद जो हमारी क्रिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उस पर कंसेंसस क्रिएट कर लें, और उसमें उनको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी यही कहते रहते हैं और हमारा भी कोई। और दूसरा ये है कि आपने कहा कि IMF का ये प्रोग्राम जो है इसमें नहीं, देखें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इशू होगी, लेकिन जो अगर फ़र्ज़ के किसी एक चीज़ में वो फंस जाते हैं, हमारे पास उसके अल्टरनेट प्लान्स हैं। वी विल इंशाल्लाह, वो जब वक्त आएगा आप देखेंगे। जी अब ये अच्छा चलें शकील, हाँ प्लीज़ बोलें। सर आपने अभी जैसे जिक्र किया कि 60% प्रॉफिट जो है वो मिडल मैन ले जाता है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा एक हकीकत है जो आपको भी पता है, तो हम कैसे इसको डिसमेंटल करेंगे? नाजायज़ मुनाफाखोरी रूज पे है, समाटी इसको मुसलसल रिपोर्ट भी कर रहा है मुख्तलिफ काफ़ी अरसे से, तो आप इसको कैसे डिसमेंटल करेंगे? जो मसनूई महंगाई है, मिडल मैन है, आड़ती है, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, किसान को नहीं उसका हक मिल रहा, सारिफिन ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। सेकेंडली जो सरकारी मुलाजमिन का तबका है, पिछली दफ़ा उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ था, उन्होंने एहतजाज किया, कुछ लोगों को रिलीफ मिल गया, तो डबल डिजिट में महंगाई है। आपके ख्याल में नए बजट में सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स को रिलीफ देंगे? और दूसरी जानब क्योंकि आप एक कमेटी भी बनी हुई है जो उस पर काम कर रही है कि बोझ बहुत ज़्यादा है तनख्वाहों का और पेंशन का, और तीसरा ये है कि दो सवाल। तो पहला आपने इन्होंने कहा कि अपना उसके ऊपर मिडल मैन, देखें इसकी एक इमीडिएट और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो ये है कि हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं हैं, हमारा जो है हमारा फार्मर एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि वो जाके आड़ती से पैसे लेता है, वो फिर वो उस पर खर्चा करता है, जब जिस हार्वेस्ट होती है तो वो आड़ती उससे सस्ते दामों ले लेता है चीज़ें और उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो हमें ये बेसिकली ये जो हम कमोडिटी वेयर हाउसिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें कोल्ड स्टोरेजेस अक्रॉस द कंट्री करने पड़ेंगे, जो कि फार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ से। वो जाके कमोडिटी वेयर हाउसिंग के दे देगा और उस पर उसे रिसीट मिल जाएगी या कैश मिल जाएगा, वो जाके कमोडिटी एक्सचेंज पे चला जाएगा। ये है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इसमें टाइम लगेगा। इस वक्त मैंने उनको ये कहा है कि मुझे जो बिल्कुल अशद ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुझे बताओ, जो 4, 5, 6 चीज़ें हैं जिसमें आटा भी होगा, शुगर भी होगा, उसमें घी भी होगा, उसके दालें भी होंगी वगैरह। उसका एक ही तरीका है, हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देंगे। हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करेंगे और जहाँ महंगाई होगी फ्लड कर देंगे, ताकि मिडल मैन की कमर तोड़ देंगे हम। तो अगर वो दे थिंक दे आर बेटर देन द स्टेट, दे आर नॉट बेटर देन द स्टेट। सो माय वार्निंग टू देम इज कि शेप अप ना, क्योंकि मैंने इस पे पैसे खर्च करने हैं, मैं लेके जाऊंगा इनको, और मुल्क में जगह जगह हम लोग क्रिएट कर देंगे स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन उनके ऊपर अशिया पे। और वो फिर जिस वक्त जहाँ भी वो ये 200-400% वाला करेंगे, हम फ्लड करेंगे और उसका वो बिल्कुल मतलब एक किस्म से दिस इज मार्केट को मार्केट से हम डील करेंगे। लॉन्ग रन में सिस्टम हमने ये जो क्रचेस क्रिएट करने हैं वो हमने करने ही करने, और ये लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे भाई हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। 2% तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग कहते हैं 2 पता नहीं 2.25 है 2 है। मैंने आपको बताया कि 7, 8, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि फ्लैट है प्रोडक्शन।
تو اگر آپ تو اس وقت ہم دیکھیں ہم فوڈ سرپلس کنٹری تھے، فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بننا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم نے ایگریکلچر ٹھیک کرنی ہے اپنی تاکہ وافر مقدار میں ہمارے پاس پیسے. اینڈ آلسو آئی وڈ سے کہ میری جو ڈیزائر ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل پرائسز ہونی چاہیے تاکہ فارمر جو ہے اس کو ہمیں اور چیزیں نہیں کر کے دینی چاہیے. سبسڈائز فرٹیلائزر، سبسڈائز الیکٹریسٹی، سبسڈائز دس نہیں. لیٹ ہم گیٹ دی انٹرنیشنل پرائسز اینڈ دین آن دا بیسس آف پروڈکٹیوٹی وہ پراسپر کرے گا یا نہیں کرے گا. جا پلیز. رام موتی صاحب 92 سے یہ تین چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، انفلیشن، انویسٹمنٹ، ایمپلائمنٹ. یہ تین چیزوں پہ آپ کا فوکس ہے، لیکن جو آپ کے پاس پبلک فائنانس بیوروکریسی ہے اور جو اکنامک پوٹینشیل کو جو بڑھنے سے روکنے کے لیے پالیسی بناتی ہے، اس پبلک فائنانس بیوروکریسی سے آپ جان کس طرح چھڑائیں گے؟ وہ تو شوکت عزیز صاحب جب تھے فائنانس منسٹر، ان سے بھی میں نے یہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا. کیا آپ ٹھیک کر لیں گے؟ دیکھیں جی، میری کوشش، میں ادھر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے جھنڈا چاہیے، جھنڈا میں پہلے لگا چکا ہوں. میں کوشش تو پوری کروں گا. میں نے آپ کی بات جو ہے، اور اس میں تھوڑا وزن بھی ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، نیب سے ڈری ہوئی ہے. اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں، آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میں اس پہ اور کوئی نہیں کہوں گا نیب پہ کہ کیا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری بیوروکریسی میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہاں، میں آپ کو جس پر لے گا، یہ ہمارا پے اینڈ پینشن کمیشن بن جاتا ہے. یار کتنے پرسنٹ، 15% دے دو، 10% دے دو، یہ نہیں یار. ہم نے حکومت کو امپلائر آف چوائس بنانا ہے. امپلائر چوائس صرف تنخواہوں سے نہیں بنتا. انوائرمنٹ چینج کریں، پے فار پرفارمنس لے کے آئیں. جو زیادہ کام کرے گا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، جو کم کام کرے گا اس کو کم پیسے ملیں گے، اور بالکل کام نہیں کرے گا اس کو چھٹی کرائیں گے. پے فار پرفارمنس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میری زندگی میں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بٹ میں اٹیمپٹ ضرور کروں گا. آئی وانٹ ٹو میک دی گورنمنٹ ایز امپلائر آف چوائس. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ 60s وغیرہ کے بیچ میں جو سول سروس ہوتے تھے، دے یوزڈ ٹو بی پراؤڈ کہ دے آر سول سرونٹس. ان کی تنخواہیں جو ہوتی تھی پرائیویٹ سیکٹر کے قریب ہوتی تھی، اور ان کو خوشی ہوتی تھی صبح دفتر آئے. آج بیچارے لوگ ڈریگ کر کے آتے ہیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں. ہم نے بیوروکریسی کو گورنمنٹ کو امپلائر آف چوائس بنانا ہے. اینڈ آئی ول ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ٹو پٹ دس تھنگ آن دا ریل. دھکا لگا دوں گا، 4-5 میل فی گھنٹے پہ چلے گی، چلتے چلتے آگے چلی جائے گی. لیکن یہ ایک ایشو ہے، اس کو ہم ٹیکل کریں گے. چلیں شہزاد رانا سر، یہ ران سے پوچھ لوں، ابھی کرتا ہوں آپ سے. ہاں جی 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 جی. سر آپ کا جو بھی پلان بھی آپ نے دیا ہے، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے ان اے وے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، اور اسینشلی آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب ہے ریسیشن اینڈ اسٹیبلائزیشن. آپ 22 پروگرام اس کے نکال کے دیکھ لیں، آپ کو گروتھ نظر نہیں. اینڈ اسٹل یو ہیو اے بجٹ ڈیفیسٹ آف 8% فار دا کنزرویٹو 3 years. تو ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ یور پلان when you are in IMF program? Do you think that you should walk out from the IMF at some point in time? Secondly, this is the first question. And secondly, how do you see the policies of the State Bank of Pakistan in the past 2 years, particularly the first year of the governor, when he increased the interest rate from 7 to 13.25%, and now we are paying the prices through osmosis. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بات تو کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنس کی، اٹانومی کی، but on every Thursday or alternate Thursday he goes and meets to the Prime Minister. Is it not undermining the economy of the State Bank of Pakistan? اچھا جی، دیکھیں آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال جو ہے آئی ایم ایف کا جو ہے، آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے، یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام 90% جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک کوکی کٹر اپروچ ہے کہ بھائی پیسے یہ لینے آیا ہے، اس کا گلا دبا دو، اور جب گلا دبا آسان سے نہیں آئے گا تو سارا اسٹیبل تو ہو ہی جائے گا بندہ. خیر، تو وہ، اور اس کے بعد یہ جو ہیں موسٹلی فیل ہو جاتے ہیں بیکاز کنٹریز کہتی ہیں یہ ہیلپ وتھ یو یار، ابھی ہم نے آپ ہمیں سانس تو لینے دو. ہم نے یہ ایک ڈیفیکلٹ ایکٹ ہوگا کہ ہم نے ان کو آلٹرنیٹ دینے ہیں. ہم نے ان کو کہنا ہے یہ آپ کا طریقہ ہے ٹو اسٹیبلائز، ٹو ٹیک آؤٹ ڈیمانڈ. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم وہی چیزیں اکمپلش کریں گے اور طریقے سے، اور ساتھ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو گرو کر کے کریں گے.
آپ کے ریونیو کریں گے, بزنس کا پہیہ چلے گا, اکانومی مطلب ریونیو زیادہ ہوگا تو آپ کا بھی ہدف پورا ہو جائے گا, ہمارا بھی ہدف پورا ہو جائے گا. پاور سیکٹر میں کیپیسٹی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جو بیسکلی کیپیسٹی یوٹیلائز کر لیں گے, اگر گروتھ ہوگی کیپیسٹی یوٹیلائز ہو جائے گی, کیپیسٹی پیمنٹس ہماری کم ہو جائیں گی. سو فورتھ. دوسرا آپ نے کہا گورنر کا کہ وہ پرائسز دیکھیں جی, میرے خیال میں تو جو شروع کے بیچ میں مینڈیٹ ان کو کر دیا گیا تھا کہ اتنا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, میرے نزدیک اگر آپ سے پرسنلی میرے پوچھیں تو میرے خیال میں ہم نے تھوڑا سا اوور ڈو کر دیا وہ چیزوں کو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ تو کووڈ نے کر کے ہمیں واپس لے کے آ گئے, انٹرسٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ نیچے آ گیا, اور جو ہے انڈیپینڈنس, آئی بلیو ان دی انڈیپینڈنس آف سینٹرل بینک. میرے وقتوں میں بھی میں نے کی, لیکن یہ ابھی ایک چیز ہے, یہ ابھی تو پارلیمنٹ کے تھرو جانا ہے, اور اس کے بیچ میں یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بیچ میں ایک توازن ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اینڈ آف دی ڈے تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے نا, اور حکومت کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیپینڈنس مینس کہ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے ہوگا, اور پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کو اسکروٹنائز کرے گی. جی آپ نے بھی آخری سوال آپ کو. جی سر, میرا ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کے متعلق ہے جو بھی آپ نے فرمایا. جی ہم نے پچھلے سال نوید سنی تھی کہ 2 ارب کی جگہ 12 ارب روپے ایگریکلچر کا انہوں نے بجٹ کر دیا گورنمنٹ نے, بڑا اچھا ہوا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ہم نوید سن رہے ہیں کہ